الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور ویکلی کلاس تھنگز دیٹ میٹر. اور میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دیں جو باتیں ہم اس کلاس میں کر رہے ہیں. اور ایز آئی سیڈ ان دا لاسٹ ایپیسوڈ ایز ویل کہ ماشاءاللہ مجھے آپ کی فیڈ بیک ملتی رہتی ہے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو نو کہ یہ کلاس آپ سب کو بینیفٹ کر رہی ہے, یہ ٹاپکس ہمیں بینیفٹ کر رہے ہیں. اور اینڈ اگین بات وہی ہے کہ یہ میری باتیں تو ہیں نہیں, نہ یہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کی باتیں, یہ باتیں اللہ اور رسول کی باتیں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رسول کی باتیں ہمیں بینیفٹ نہ کریں؟ بیکاز اللہ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر. مجھے بڑی خوشی ہوئی لاسٹ ایپیسوڈ پیار عشق محبت پہ بات ہی میں نے اس پہ بات کی, اور ماشاءاللہ یوتھ نے وہ ٹاپک دیکھا اور مجھے یوتھ کی طرف سے فیڈ بیک بھی آئی. بہت سے لوگ نے یہ کہا کہ ہم مسٹیک پہ تھے, اور ہمیں یہ ایپیسوڈ دیکھ کے پتہ لگا کہ ہم کہاں پہ مسٹیک پہ تھے, اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ اصل میں لو کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے. سو الحمدللہ ثم الحمدللہ, گلیڈ ٹو نو کہ آپ سب کو اس چیز نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی نیڈ آف دی آور ہے, کیونکہ کلاس کی ساری تھیم یہ ہے نا, تھنگز دیٹ میٹر. واٹ آر دوز تھنگز دیٹ ایکچولی میٹر, جن کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور جن کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنور جائے. تو وہ کیا چیزیں ہیں, اس کے حوالے سے جو آج میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ سائیکالوجی کا ایک کانسیپٹ ہے. اینڈ وائی دا ریزن آئی سیڈ کہ یہ نیڈ آف دی آور ہے. یقین کیجئے اس وقت بہت سے لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں صرف اس چیز کے لیے کہ یار ہماری یہ چیز درست کر دو, ہماری یہ چیز ٹھیک کر دو. یہ چیز اگر کسی میں مس ہو اور بہت ایکسٹریم جو ہے وہ اس کی کہہ لیں کمی ہو, ایکسٹریم کمی ہو اس چیز کی, تو یہ چیز ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی اختیار کر جاتا ہے. اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا نام ہے OCD, obsessive compulsive disorder, اور یہ بہت کامن ہے. obsessive compulsive disorder میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے تھاٹس کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے. uncontrollable تھاٹس جو ہیں وہ آتے ہیں, اور اتنے وسوسے آتے ہیں, اتنے عجیب و غریب تھاٹس آتے ہیں, اور بندہ انہیں ریزسٹ کرتا ہے, بہت ریزسٹ کرتا ہے, وہ اور بڑھتے ہیں. اس میں میں نے کئی لوگوں سے بات بھی کی پچھلے دنوں, کچھ کاؤنسلنگ کیسز آئے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یو میٹر کا, اس کے تھرو. لیکن یہ کہ OCD چونکہ ایک پراپر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, تو میں بھی ایون دو آئی ہیو اسٹڈیڈ سائیکالوجی, بٹ میں بھی ریفر ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ ایکسپرٹ کاؤنسلرز, ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, کیونکہ اٹ از اے پراپر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز آج میں ڈسکس کرنے لگا ہوں اس کی ایکسٹریم لیکنگ اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تک بھی لے جا سکتی ہے. وین پیپل ہیو سو مینی تھاٹس, they can't control their thoughts, they can't focus on anything, yeah, when they focus then they become obsessed with that thing. obsessive compulsive disorder کہتے ہیں نا اسے. تو what is that thing جو میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں, اس کو سائیکالوجی میں مائنڈ فلنس کہتے ہیں. before I come to the definition کہ مائنڈ فلنس کیا ہے, let me explain to you کہ why it is the need of the hour, this thing, this quality of being mindful and mindfulness, why this is the need of the hour. آج کا دور جس میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, یقین کیجئے لوگوں کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ ٹائم مینجمنٹ کا نہیں آ رہا ہے, لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے فوکس مینجمنٹ کا. ہم انٹرنیٹ پہ پڑھنے بیٹھتے ہیں, کوئی اسائنمنٹ کرنے بیٹھتے ہیں, کوئی ویڈیو دیکھنے بیٹھتے ہیں, تو مختلف ٹیبز میں فیس بک بھی کھل جاتا ہے, واٹس ایپ بھی کھل جاتا ہے, کوئی ویڈیو چلنے لگ جاتی ہے, پھر کوئی آرٹیکل کھل جاتا ہے, پھر وہاں سے ہم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں, پھر پہنچتے پہنچتے کوئی گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور اصل چیز وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے, اینڈ یو اینڈ اپ not doing that thing, rather you actually end up doing other things.
آپ اور چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں، اسکرولنگ کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے. تو یقین کیجئے کہ آج کے دور میں فوکس رہنا اتنا مشکل ہو چکا ہے. تو آج کے دور کا چیلنج ہے فوکس مینجمنٹ. فوکس کیسے رہنا ہے، فوکس رہ کے کام کیسے کرنا ہے. تو اسی چیز کو مائنڈ فلنس کا جو ہے وہ نام دیا گیا. اور میں مائنڈ فلنس کی سائیکالوجی کے تھرو ڈیفینیشن بتاتا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد میں اسلامک کانسیپٹ آف مائنڈ فلنس بتاؤں گا جو پیک ہے. پیک میں کہتا ہوں کہ جو کانسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مائنڈ فلنس کا دے دیا ہمیں، وہ ہمارے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے، انلیس اینڈ انٹل اللہ نہ کرے کہ کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر انوالوڈ ہے جس کا پھر پراپر علاج ہوتا ہے. مائنڈ فلنس از دا بیسک ہیومن ایبلٹی ٹو بی فلی پریزنٹ. مائنڈ فلنس کیا ہے؟ بیسک ہیومن ایبلٹی ہے ٹو بی فلی پریزنٹ، اویئر آف وٹ وی آر، ٹو نو ہو وی آر، اویئر آف وٹ وی آر اینڈ وٹ وی آر ڈوئنگ، کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں فلی اویئر ہونا. اینڈ ناٹ اوورلی ریئیکٹیو اور اوورویلمڈ بائی واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ اس. اور اتنا اوورلی ریئیکٹ نہ کرنا، یا اتنا ڈسٹریکٹ نہ ہونا، یا اتنا زیادہ اوور تھنک نہ کرنا ریگارڈنگ واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ. اب مسئلہ یہ کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال لیتے ہیں. کیسے؟ وہ اوور تھنک کرتے ہیں بہت زیادہ. جو چیزیں ان کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں نا، یا ایون جو تھاٹس انہیں آ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا ذہن تذبذب کا شکار ہوتا ہے، سٹریس کا شکار ہوتا ہے. ان سے کسی چیز پہ فوکس نہیں کیا جاتا. اگر وہ ایک چیز پہ فوکس کرنے بیٹھے تو ہزاروں تھاٹس ان کے مائنڈ میں جنم لیتے ہیں. اس کی پراپر تھیراپیز ہیں، سائیکالوجسٹ اس پہ بہت بات کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ اس کی بہت سی ٹیکنیکس بتاتے ہیں. پازیٹیو سائیکالوجی نے اس پہ بہت بات کی ہے، مائنڈ فلنس پہ. تو تھنگز دیٹ میٹر میں جو میری لسٹ میں اگلی چیز ہے جو کہ میں آج بات کر رہا ہوں، اٹ از مائنڈ فلنس. دس از سم تھنگ دیٹ ریئلی میٹرز. وائی؟ اگر آپ مائنڈ فلنس میں نہیں ہوں گے، اگر آپ فوکس نہیں ہوں گے، آپ کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ بیٹھے کہیں ہوں گے، پہنچے کہیں ہوں گے. آپ کی وائف آپ سے بات کر رہی ہوگی، آپ کہیں اور پہنچے ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے لڑائی جھگڑے تک بات جاتی ہے، شکایتیں ہوتی ہیں. آپ جو ہے وہ دوست کے ساتھ بیٹھے ہو، میٹنگ میں بیٹھے ہو، میٹنگ چل رہی ہے، آپ کہیں اور پہنچے ہوئے. مائنڈ فلنس ہے ہی نہیں، اسٹیٹ آف فوکس ہے ہی نہیں. تو ہاؤ ٹو برنگ اباؤٹ دیٹ اسٹیٹ آف فوکس، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، مائنڈ فلنس. اور اسلام کی روح سے اس پہ ہم بات کریں گے. سیکولر کانسیپٹ بھی ہے جس کے کچھ فائدے ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں. پازیٹیو سائیکالوجی اس پہ بات کرتی ہے، بٹ اسٹرکٹلی آج میں بات کروں گا اسلامک کانسیپٹ آف مائنڈ فلنس کے اوپر. دیکھیں، صوفیزم میں اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے. مائنڈ فلنس، محاسبہ، مراقبہ، یہ ظاہر ہے کہ دو ٹیکنیکس ہیں صوفیزم میں. میں یہاں صوفیزم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ صوفیزم تزکیہ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. اگر میں اپنا آپ کو اوپینین بتاؤں تو ایز فار ایز صوفیزم از کنسرن، جہاں تک کچھ چیزیں ان کی تزکیے کے حوالے سے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ پروون بھی ہیں، قرآن و سنت سے پروون ہے. اس پہ ابن قیم نے بھی بات کی، ابن تیمیہ نے بھی بات کی، بڑے بڑے جید اسکالرز نے بات کی، امام غزالی نے بات کی. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ایکسٹریم پہ ہمیں ذرا غور سے پرکھ کے وہ چیز لینی چاہیے، دیکھنی چاہیے. صوفیزم کے حوالے سے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں. تو اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ دو چیزیں بڑی فیمس ہیں، محاسبہ اور مراقبہ. یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ صوفیزم سے آ رہا ہے. لیکن اگر ہم اوتھینٹک سورسز کا بھی مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، اسکالرز کے کوٹس لے کر آئیں، تو یس، مراقبے کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے، اور اسی کا نام مائنڈ فلنس ہے انگلش میں، جو مراقبہ جسے کہا جاتا ہے نا. اب مائنڈ فلنس کی کیا ڈیفینیشن ہے اسلام کے حوالے سے؟ لیٹ می ٹیل یو دیٹ ڈیفینیشن. بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے، اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو آپ کو، اگر آپ اس چیز میں فوکس پا گئے، اگر آپ اس چیز کے حوالے سے مائنڈ فل ہو گئے، تو آپ کے سارے معاملات میں آپ مائنڈ فل ہو جائیں گے. وہ کیا چیز ہے؟ مائنڈ فلنس ان اسلام is the state of being aware of oneself in relation to Allah subhanahu wa ta'ala. سیکولر کنسیپٹ ہے کہ مائنڈ فلنس یہ ہے کہ یو آر اویئر آف یور سیلف. اسلامک کنسیپٹ یہ کہ یو آر اویئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یو آر اویئر آف دا پریزنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
آپ مائنڈفل ہیں اللہ کے حوالے سے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے تھاٹس کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری شخصیت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. دس از کالڈ بینگ مائنڈفل. اینڈ اٹ از دی اپوزٹ آف ہیڈ لیسنس، نیگلیجنس اینڈ فارگیٹفلنس، یعنی غفلہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میجورٹی ہیومینٹی غفلت میں کیسے اپنے رب کو بھول گئے، اپنی ڈیوٹیز کو بھول گئے، اپنی اصل جو ذمہ داریاں تھیں ان کو بھول چکے، غفلت میں ڈوبے. سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور ہیومن بینگز یہ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ذمہ داریوں سے جان چھڑا رہے ہیں. جیسے وہ ایک کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، اور وہ امیجن کرتا ہے کہ بلی مجھ پہ حملہ نہیں کرے گی، تو شاید ہم سارے اسکیپزم کی طرف جا رہے ہیں. وہ اسکیپزم کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، سو کالڈ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگ لائف میں ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سراؤنڈ کر رہے ہیں ٹی وی سیریز کے ساتھ، نیٹ فلکس کے ساتھ، امیزون پرائم ویڈیو کے ساتھ. ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سراؤنڈ کر رہے ہیں اسمارٹ فون کے ساتھ، واٹس ایپ کے ساتھ، اور مختلف طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کے ساتھ. وقت بھی نکلتا جا رہا ہے، نمازیں بھی نکلتی جا رہی ہیں، نالج حاصل کرنے کا ٹائم بھی نکلتا جا رہا ہے، اور اینڈ میں ہاتھ کچھ نہیں آیا. اینڈ میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہم نے کچھ تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کرنی. دس از کالڈ غفلت. اپنے آپ کو سراؤنڈ کر لینا ایسی ریسورسز سے جو ہمیں غافل کر دیں، اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. اور یہیں سے وہ آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر میں کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا؟ یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ سنرز ہیں. جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو اس کا آپ بھلا دیتا ہے، اور پھر جب وہ اپنا آپ بھولتا ہے تو وہ بندہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اپنا آپ بھولنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی اپنا آپ بھولتا ہے کیا؟ آپ کے دانت میں درد ہو آپ اپنے آپ کو بھولیں گے؟ آپ کو بخار ہو آپ اپنے آپ کو کبھی بھولیں گے؟ آپ نے کپڑے نہ پہنے ہو، آپ جو ہے وہ آپ کے گھر گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایسے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے، یا ظاہر ہے کہ جو گیسٹ کو دکھانے کے قابل نہیں ہیں، تو کیا آپ کپڑے نہیں چینج کریں گے؟ تو اپنے آپ کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو بھولنے سے مراد ہے کہ وہ شخص یہ بھول چکا ہے، وہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ وہ ایک روح ہے. وہ صرف مٹیریل ایسپیکٹ نہیں ہے، اس کی روح بھی ہے، اس روح کی ایک غذا ہے. اس شخص کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں ایک ذمہ داری کے ساتھ زندگی مجھے گزارنی چاہیے، میں ایک ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا. وہ ذمہ داری کیا ہے اس کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے. یہ ساری ریزن کس لیے؟ غفلت کی وجہ سے. اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے ہی مائنڈفل نہیں ہے ایک انسان، اس کا فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ نہیں ہے، تو باقی معاملات کا پھر کیا کہنا؟ باقی معاملات سے پھر بہت دور چلے.